حیرت کدہ سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، اس کا عنوان ہے الہی تیرے یہ پراسرار بندے۔ اس کے مصنف ہیں محمد فہیم۔ یہ سال سن 1995 کی بات ہے۔ میں نے اپنی کمپنی کی جانب سے ایک چھوٹے یونٹ کا چارج لیا تھا اور مجھے اس یونٹ کا جنرل مینیجر مقرر کیا گیا تھا۔ اکثر اپنی ڈیوٹی پر آتے وقت میں راستے میں ایک جگہ لوگوں کا جمگھٹا دیکھتا۔ ایک روز میں نے اپنے ایک ماتحت سے پوچھا، سلیم صاحب، کیا بات ہے؟ ہماری فیکٹری میں روزانہ اتنی آسامیاں پیدا ہوتی ہیں کہ ہر وقت لوگوں کی ایک بھیڑ انٹرویو کے لیے باہر کھڑی نظر آئے۔ سلیم صاحب ہنسے اور کہنے لگے، سر، یہ تمام افراد انٹرویو کے لیے نہیں کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ یہاں ایک بابا آ کر بیٹھتا ہے۔ یہ سب اس کے پاس اپنے مختلف مسائل حل کرانے کے لیے آتے ہیں۔ آپ نے کبھی اس شخص کو نہیں دیکھا؟ نہیں یار، اتفاق سے میری نظر اس پر نہیں پڑی، یا پھر پڑی بھی ہوگی تو میں نے اتنے مجمع میں کبھی غور نہیں کیا۔ اچھا، کسی روز اس بابا سے ملواؤ تو۔ مجھے بھی ایسے پراسرار لوگوں اور باباؤں سے ملنے کا بہت اشتیاق ہے۔ ضرور، کسی روز اس کے پاس رش کم ہوا تو میں آپ کو لے کر جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کے بابا جی کا طریقہ واردات کیا ہے؟ میں نے تمسخرانہ لہجے میں پوچھا، جو کہ ولی اللہ کی تعریف پر پورا اترتا ہو۔ لیکن بدقسمتی سے کسی ایسے اللہ والے سے میری ملاقات نہ ہو سکی، اور جو بھی ملے ایک دو ملاقاتوں میں ہی ان پہنچے ہوئے باباؤں کی حقیقت مجھ پر کھل جاتی تھی کہ وہ کس طرح انسانی نفسیات اور جذبات سے کھیلتے ہیں، اور باوجود اس کے کہ وہ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے کوئی پائی پیسہ نہیں لیتے، فی سبیل اللہ یہ خدمت انجام دیتے ہیں۔ ان کی واردات کے طریقے اتنے انوکھے ثابت ہوتے ہیں کہ انسان ان کے چکر میں آ کر لٹتا رہتا ہے، لیکن اسے احساس تک نہیں ہوتا، اور آخرکار وہ بابا جی فراڈ ثابت ہوتے ہیں اور فوراً اپنا بوریا بستر سمیٹ کر غائب ہو جاتے ہیں۔ سر، ابھی تک تو اس شخص کے بارے میں ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ یہ تو ایک مجذوب ہے۔ سخت گرمی میں بھی اس کے جسم پر ایک پھٹا پرانا سا کوٹ جھولتا رہتا ہے، میلی سی گرد میں اٹی ہوئی پتلون، بالوں کی لٹیں میل کچیل سے کثیف بہتی ہوئی رال، اور کپڑوں سے اس قدر تعفن کہ آپ جیسا شخص تو اس کے قریب جاتے ہوئے بھی کراہت محسوس کرے۔ اچھا، لیکن سلیم صاحب، اس کے باوجود اس جگہ میں نے انتہائی قیمتی گاڑیوں میں فیشنیبل خواتین کو اس کا منتظر دیکھا ہے۔ جی ہاں سر، فیشنیبل خواتین کی بڑی بڑی گاڑیاں بھی اس کی منتظر رہتی ہیں، اور لوگوں کا ہجوم کم ہوتی وہ لوگ اس بابا کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر نامعلوم مقام پر لے جاتے ہیں۔ یار سلیم صاحب، تم بھی کن باتوں میں آ رہے ہو؟ دیکھو، یہ نفسیاتی مریض معلوم ہوتا ہے۔ میں نے سلیم صاحب پر اپنی نفسیات دانی جھاڑنی شروع کر دی۔ یہ بیماری ڈپریشن کہلاتی ہے۔ ڈپریشن اور مینیا انسانی مزاج کی دو مختلف صورتیں ہیں۔ ایک میں انسان اداس اور غمگین ہوتا ہے، اور دوسرے میں خوش باش اور چہکتا ہوا۔ ان بیماریوں میں مبتلا انسان کبھی کبھی ڈپریشن سے نکل کر مینیا میں چلا جاتا ہے۔ مزاج کے اس اتار چڑھاؤ کو ماہرین نفسیات ڈپریسو سائیکوسس کہتے ہیں۔ اس مرض کی پہچان قطعی مشکل نہیں۔ مریض اپنے آپ کو بہت پھرتیلا محسوس کرنے لگتا ہے، کبھی کبھی ہفتے بھر کا کام دن بھر میں کر ڈالتا ہے اور ذرا بھی نہیں تھکتا۔ بعض اوقات بہت زیادہ بولتا ہے، اس قدر کہ لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات بالکل نہیں سوتا، مستقل کئی رات جاگتا رہتا ہے، اور اگر اس میں تھوڑا سا بھی مذہبی رجحان موجود ہوتا ہے تو وہ بھی بے انتہا بڑھ جاتا ہے۔ بے تحاشا نمازیں پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی تلقین کرتا ہے۔ اکثر آیتیں پڑھ پڑھ کر اپنے پر بھی اور دوسروں پر بھی پھونکتا ہے۔ اپنے آپ کو خدا کا خصوصی بندہ سمجھنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے اسے بہت سی خوبیوں اور غیر مرئی قوت سے نواز دیا ہے۔ وہ جس کو چاہے مالا مال کر دے اور جس کو چاہے بھسم کر دے۔ ایسے مریضوں کی جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہوتی اور لاکھوں کروڑوں کی باتیں کرتے ہیں۔ اپنی تئیں کسی کو فیکٹری اور کسی کو پلاٹ الاٹ کرتے پھرتے ہیں، اور کوئی ان کا مذاق اڑائے تو برہم ہو جاتے ہیں اور جلا کر بسم کر دینے کی باتوں پر اتر آتے ہیں۔
لیکن سر یہ شخص ایسا نہیں، یہ اکثر ہماری فیکٹری کے سامنے سے بھی گزرتا ہے، ہمارے ورکرز اس کے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں، یہ انہیں حکم دیتا ہے کہ مجھے 40 قدم چھوڑ کر آؤ۔ جو لڑکا اس کے ساتھ چل پڑے اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارا کوئی مسئلہ، کوئی کام ہو تو بتاؤ، پھر اپنی پھٹی پرانی جیبوں سے بعض اوقات سینکڑوں روپے نکال کر اس لڑکے کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور یہ اتنی رقم اس کے پاس آتی کہاں سے؟ سر یہ سوال کرنے والے سے کبھی کبھی کہتا ہے آپ کے پاس ٹوٹے پیسے ہوں گے، تو کوئی 2 روپے اور کوئی 5 اور کوئی 1000 اور کوئی 500 کا نوٹ اس بابا کے حوالے کرتا ہے، اور وہ یہی روپے وہاں موجود کسی شخص کو دے کر اسے ہدایت دیتا ہے کہ اس میں سے اتنے پیسے فلاں مزار پر جا کر فلاں شخص کے حوالے کر دینا، اتنے پیسے فلاں مسجد میں جا کر دے دینا، اتنے پیسے راستے میں کوئی عورت ملے گی اسے دے دینا، اور بقایا پیسے تم رکھ لینا۔ سر یہ شریر لڑکے سارے پیسے کھا جاتے ہیں اور اگلے روز پھر اسی کے انتظار میں رہتے ہیں۔ جیسے ہی وہ آتا ہے لپک کر اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بابا جی کل تو ہم لوگ بہت بھوکے تھے، تمہارے پیسوں سے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، لاؤ اور پیسے نکالو تاکہ مزار پر دے آئیں، اور وہ پھر اپنی جیبوں سے تمام رقم نکال کر نئی ہدایت کے ساتھ انہیں دے دیتا ہے۔ میں زیر لب مسکرا کر رہ گیا۔ تب سلیم صاحب نے کہا سر آپ شاید میری باتوں پر یقین نہیں کر رہے ہیں، کل راشد سے آپ کی بات کراؤں گا تو یقیناً آپ کو میری باتوں پر یقین آئے گا۔ راشد ہمارے سیلز آفیسر تھے، وہ دن بھر فیلڈ ورک کرنے کے بعد مغرب کے بعد رپورٹ کرنے دفتر آتے تھے۔ کیوں؟ راشد کو کیا ان بابا جی نے قارون کے خزانے کا مالک بنا دیا تھا؟ سر کچھ اس سے بھی بڑھ کر، آج وہ واپس آئیں گے تو میں انہیں ہدایت کروں گا کہ وہ آپ سے صبح مل کر ہی فیلڈ میں جائیں تاکہ آپ خود ان کی زبانی ان پر بیتی سن لیں۔ اگلے روز دفتر پہنچا تو راشد صاحب کو اپنا منتظر پایا۔ جی سر، آپ نے یاد فرمایا تھا؟ دراصل آپ کے دوست سلیم صاحب مجھے کسی نفسیاتی مریض کے بارے میں قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے بہت سی کرامات سرزد ہوتی ہیں۔ میں ان باتوں کا قائل نہیں اور انہیں بتا رہا ہوں کہ وہ شخص کسی نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہے۔ آپ نے اکثر ایسے لوگ سڑکوں پر چلتے پھرتے دیکھے ہوں گے جس نے کڑکتی دھوپ میں اپنے میلے کچیلے جسم پر اوپر تلے 2-3 قمیضیں پہنی ہوئی ہوتی ہیں، گلے میں مالائیں ڈالی ہوں گی، اس کی پھٹی پرانی پتلون اور بوسیدہ پاجامے کے پائنچے اوپر نیچے ہوتے ہیں۔ وہ خود دوسروں سے بے نیاز مسکراتا ہوا، گردن ہلاتا، بے مقصد منزل کی جانب تیز تیز ڈگ بھرتا ہوا اڑا چلا جا رہا ہوگا۔ کبھی کبھی ایسا آدمی سڑک کے کنارے بکھرے ہوئے کچرے کے ڈھیر پر بیٹھا بڑے انہماک سے گلے سڑے کاغذ اور ردی کاٹھ کباڑ چن چن کر کچھ کوٹ کی جیب میں اور کچھ گلے میں لٹکائے ہوئے تھیلے میں بھرتا جا رہا ہوگا، آس پاس سے بالکل بے خبر بے نیاز، جیسے کہ کوئی بڑا افسر اپنے دفتر کی میز پر بڑا اہم کام سر انجام دے رہا ہو۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں کمزور عقیدے کے لوگ مافوق الفطرت قوتوں کا مالک سمجھ کر دانستہ شرک کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ سر میں آپ کی علمی حیثیت کو تو چیلنج نہیں کر رہا، صرف اپنے اوپر بیتا ہوا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اس کا لفظ لفظ حقیقت پر مبنی ہے، آگے آپ جو چاہیں رائے قائم کریں۔ میں نے 2 سال پہلے جب اس فیکٹری کو جوائن کیا تو میری شادی کو 6 سال ہو چکے تھے، لیکن قدرت نے میری بیوی کی گود ہری نہیں کی تھی۔ بچوں سے بے حد پیار کرتا ہوں اور میری ضعیف والدہ اپنے پوتوں کو گود کھلانے کی آرزو نہ جانے کب سے اپنے سینے میں پال رہی تھی۔ ہم نے ہر جتن کر لیے، ہر مقدس جگہ جا جا کر دعائیں مانگی، مرادیں مانگیں، چادریں چڑھائیں، سب کچھ کیا، لیکن خدا کو شاید یہ منظور نہ تھا۔ میری والدہ کی جانب سے مجھے مجبور کیا جانے لگا کہ میں دوسری شادی کروں۔ وہ صاف کہتی تھیں کہ ایسی بنجر زمین کو سینے سے کیا لگائے رکھنا جو پھل دینے کی قدرت نہ رکھتی ہو۔ میں اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا تھا، لیکن اولاد کی کمی بھی کھل رہی تھی۔ کبھی کبھی میرے دل میں بھی یہ خیال آنے لگا کہ اب واقعی دوسری شادی کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اس مسئلے پر اکثر بیوی سے تو تکار ہونے لگی تھی اور میری زندگی حقیقتاً جہنم بننے لگی تھی۔
میں شام کو اکثر بابا کو فیکٹری کے سامنے سے گزرتے دیکھا کرتا تھا اور انہیں کوئی خبط الحواس شخص سمجھتا تھا جس سے ہماری فیکٹری کے ورکر اکثر دل لگی کرتے تھے۔ ایک دن جب یہ بابا ہماری فیکٹری کے سامنے سے گزر رہا تھا اور چند ورکر اس کو چھیڑ رہے تھے، نہ جانے میرے دل میں کیا آئی کہ میں نے آگے بڑھ کر ان سب کو ڈانٹا اور ان سے کہا، بابا جی آئیے، میں آپ کو اپنی گاڑی میں چھوڑ آؤں۔ انہوں نے برجستہ کہا، چھوڑ آؤ۔ میں نے کار پارکنگ سے گاڑی نکالی، نیچے اتر کر ان کے لیے اپنے برابر والی سیٹ کا دروازہ کھولا، انہیں بٹھایا اور گاڑی چلا دی۔ کچھ دور جانے کے بعد انہوں نے گاڑی روکنے کے لیے کہا۔ میں نے گاڑی روک دی۔ پوچھا، بس بابا؟ وہ کہنے لگے، ہاں تم جاؤ، لیکن یہ بتاؤ تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ ہم دعا کریں گے، اللہ خیر کرے گا۔ میرا دل تو پہلے ہی بھرا ہوا تھا۔ میں تقریباً رو پڑا اور کہا، بابا میں بہت پریشان ہوں، 6 سال سے اولاد کے لیے ترس رہا ہوں۔ بابا جی نیچے اترے، چند قدم چلے، آسمان کی جانب چہرہ اٹھا کر منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑائے، پھر الٹے قدموں گاڑی تک آئے، کہنے لگے، ہم نے دعا کر دی ہے، اللہ خیر کرے گا۔ میں نے بہت اصرار کیا کہ آپ نے جہاں تک جانا ہے میں گاڑی میں چھوڑ آتا ہوں، لیکن انہوں نے سخت لہجے میں کہا، ہم نے کہہ دیا، دعا کر دیے، اللہ خیر کرے گا، بس اب تم جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ پیدل آگے کی طرف چل دیے اور میں ریورس گیئر میں ہی واپس فیکٹری آ گیا۔ سر میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ابھی پورا مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ایک روز میری بیوی نے کہا کہ آج شام فیکٹری سے ذرا جلدی لوٹ آئیے گا، مجھے ڈاکٹر شاہینہ کے پاس جانا ہے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اللہ نے ہماری دعائیں سن لی ہیں۔ شام کو ہم ڈاکٹر شاہینہ کے پاس گئے۔ ڈاکٹر نے کنسلٹنگ روم میں میری بیوی کا معائنہ کیا اور باہر نکل کر مجھے مبارکباد دی کہ مسٹر راشد مبارک ہو، اللہ نے آپ کی سن لی، آپ جلد ہی باپ بننے والے ہیں۔ سر بڑی دیر تو مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ پھر گھر آ کر میں نے سجدہ شکر ادا کیا اور والدہ نے سنتے ہی صدقہ اتارا۔ سر آپ جانتے ہیں پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیک وقت جڑواں بچے یعنی ایک بیٹا اور ایک بیٹی سے نواز دیا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بابا جی کی ہی دعاؤں سے ممکن ہوا۔ ڈاکٹر سے خوشخبری سننے کے بعد اگلے روز صبح ہی میں بابا کے ٹھکانے پر کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی بابا جی پہنچے، مجھے دیکھتی میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کڑک کر کہنے لگے، اب کیا لینے آیا ہے؟ ہم نے نہیں کہا تھا اللہ خیر کرے گا؟ تو سر یہ ہے میری سچی کہانی۔ میں نے ان سے کہا، بابا جی میں آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے، دے۔ میں نے 1000 روپے کا ایک نوٹ انہیں پیش کیا، جسے انہوں نے فوراً ہی وہاں موجود ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس شخص کو بلا کر اس کے حوالے کر دیا اور کہنے لگے، جا، اللہ خیر کرے گا۔ راشد سے یہ کہانی سننے کے بعد اگرچہ میں ان حضرت کی کرامات پر یقین تو نہیں لایا، لیکن مزید جاننے کی خواہش بڑھ گئی۔ چنانچہ میں نے اس علاقے میں موجود کار سروس اسٹیشن کے سپروائزر عبدالرشید سے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی ٹھان لی۔ ایک روز جب وہ فرصت میں تھا تو میں نے اسے ایک جانب بلا کر پوچھا، یار عبدالرشید، یہ جو ذرا سی دور شخص مجمع لگائے بیٹھا رہتا ہے کون ہے، اور یہ سب لوگ کیوں اس کے گرد جمع رہتے ہیں؟ کہنے لگا، انہیں نہیں جانتے، یہ تو بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ ان کے پہنچے ہوئے ہونے کا تمہیں کیسے علم ہوا؟ عبدالرشید نے بتایا، یہ تو ہر دوسرے تیسرے روز ہمارے سروس اسٹیشن آتے ہیں، سردی ہو یا گرمی، یہاں کھڑے ہو کر مجھے ڈانٹ کر کہتے ہیں، مجھے نہلا۔ میں یہ پریشر پائپ اٹھا کر پانی ان پر مارتا ہوں اور جس طرح گاڑیاں دھوتے ہیں اس طرح کپڑوں سمیت انہیں نہلا دیتا ہوں۔ جاتے ہوئے یہ ان گیلی جیبوں میں جو کچھ ہوتا ہے میرے حوالے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں، جا، اللہ خیر کرے گا۔ اور معلوم ہے وہ کیا دیتے ہیں؟ کبھی ان کی جیب سے 10 روپے نکلتے ہیں، کبھی 50، کبھی کبھار 1000 روپے کا نوٹ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ پلٹ کر دیکھتے تک نہیں کہ مجھے کیا دے کر گئے ہیں۔ لیکن یہ تو ان کے پہنچے ہوئے ہونے کا کوئی ثبوت نہ ہوا۔ کوئی اور واقعہ بتاؤ۔ ایک واقعہ مجھے یاد تو ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ اسے جھوٹ ہی سمجھیں گے۔ کیوں بھائی، میں کیوں جھوٹ سمجھوں گا؟ اور پھر تم کیوں جھوٹ بولنے لگے؟
بابا جی کوئی تمہارے رشتہ دار تو ہیں نہیں، تم سناؤ۔ اچھا تو سنیں، یہاں سے تھوڑی دور ندی کے کنارے ایک کچی بستی ہے، میں وہیں رہتا ہوں۔ میرے گھر کے برابر ہی میرے گاؤں کا ایک شخص رہتا تھا۔ 2-3 سال پہلے وہ کراچی روزی کی تلاش میں آیا تھا، لیکن بڑی کوششوں کے باوجود وہ سیٹ نہ ہو سکا۔ اس نے ایک لکڑی کے کیبن میں ایک دکان کھولی، پان، سگریٹ اور بچوں کی مٹھائیاں، ٹافیاں وغیرہ۔ غریبوں کی بستی ہے، اس لیے دکان 2 سال بعد بھی نہ جم سکی۔ وہ جب بھی اپنی دکان کے لیے سودا سلف لینے جاتا تھا یہاں بھی بیٹھتا تھا۔ ویسے وہ بھی بابا جی کے عقیدت مندوں میں سے تھا۔ اکثر کھڑا ہو کر انہیں سلام کرتا تھا اور ان سے دعا کے لیے کہتا۔ بابا جی آسمان کی طرف منہ کر کے بڑبڑاتے اور کہتے، ہم دعا کریں گے، اللہ خیر کرے گا۔ وہ بیچارہ مالی طور پر بہت زیر بار ہو گیا تو تنگ آ کر ایک روز خاص طور پر بابا جی کے پاس آیا اور کہنے لگا، بابا جی کیا ڈھونگ رچا رکھا ہے، روز کہتے ہو اللہ خیر کرے گا، اب تک تو خیر نہیں کی، اب تو بھوکا مرنے لگا ہوں۔ بابا جی نے ہمیشہ کی طرح آسمان کی جانب دیکھا، چند قدم آگے بڑھے اور کہنے لگا، ہم نے کہا ہے نا اللہ خیر کرے گا، جا اپنے گاؤں چلا جا۔ اس روز وہ بہت پریشان تھا، شاید رات کو بھوکا ہی سویا تھا۔ جل کر کہنے لگا، پیدل چلا جاؤں پنجاب؟ کہتے ہیں گاؤں چلا جا۔ میں نے رات سے روٹی نہیں کھائی، جیب میں 1 پیسہ نہیں، گاؤں چلا جا۔ بابا جی نے کہا، جا دکان بیچ دے، فوراً گھر چلا جا، ہم نے دعا کر دی ہے، اللہ خیر کرے گا۔ اس شخص کے دل میں بھی نہ جانے کیا آئی، الٹے پاؤں گھر واپس گیا اور دکان کا سودا کر دیا۔ 500 روپے طے پائے اور اگلے روز ادائیگی ٹھہری۔ دوسرے روز صبح 500 روپے وصول کر کے وہ اسٹیشن سے ریل کا ٹکٹ لے جانے کی غرض سے یہاں آیا۔ مجھ سے دعا سلام کے بعد بابا جی کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، بابا جی بیچ دی دکان، اب تو خوش ہو، ٹکٹ لینے اسٹیشن جا رہا ہوں، اب پھر کہہ دو اللہ خیر کرے گا۔ کل 500 روپے کی خیر کی اللہ نے، جس میں ٹکٹ بھی خریدنے، کل 500 روپے کی خیر کی اللہ نے جس میں ٹکٹ بھی خریدنے۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ بابا جی نے کہا، سب کچھ بیچ دیا؟ وہ کہنے لگا، ہاں سب کچھ بیچ دیا، صرف ایک ترازو اور باٹ رہ گئے ہیں جو کوئی لینے کو تیار نہیں، گھر میں رکھ لیے ہیں اٹھا کر۔ کہنے لگے، میں نے کہا تھا نا سب کچھ بیچ کر گھر چلا جا، اللہ خیر کرے گا۔ میرا دوست ویسے ہی دل جلا ہوا تھا، کہنے لگا، ٹکٹ لے آؤں پھر بیچ دوں گا، 10-15 روپے میں تو بک ہی جائیں گے۔ بابا بولے، ہاں جا بیچ کر فوراً گھر چلا جا، ہم نے دعا کر دی ہے، اللہ خیر کرے گا۔ یہ سب باتیں میرے سامنے ہوئیں، میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں۔ وہ شخص دوپہر کا ٹکٹ لے کر واپس آیا، گھر گیا، ترازو اور باٹ اٹھائے کہ جتنے روپے کسی نے دے دیے لے لوں گا۔ ان باٹوں کو ہاتھ لگاتی ایسے محسوس ہوا کہ وہ لوہے کی بجائے پیتل کے ہو گئے، چمکدار، سنہرے۔ وہ دوست باٹوں سمیت بھاگا ہوا میرے پاس آیا اور چڑھی ہوئی سانسوں کے ساتھ مجھے یہ واقعہ بتایا۔ میں نے ہاتھوں میں لے کر یہ باٹ دیکھے تو وہ واقعی چمک رہے تھے۔ میرے دوست کے خیال میں یہ پیتل میں بدل گئے تھے، جبکہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ سونے کے ہیں۔ میں نے کام چھوڑا اور ہم فوراً یہاں سے بس میں بیٹھ کر صرافہ بازار گئے۔ وہاں سونار کو دکھایا تو اس نے کہا، یہ تو 24 کیرات سونے کے ہیں، کہیں سے چرا کر لائے ہو؟ ہم نے ڈر کر کہ کہیں وہ پولیس کو بلا کر ہمیں چوری کے الزام میں بند نہ کرا دے، قسم کھا کر اسے پورا واقعہ سنایا۔ پتہ نہیں اسے یقین آیا کہ نہیں، پورا 2 کلو سونا تھا۔ اس وقت کے حساب سے اس کی قیمت ہمیں 12 لاکھ روپے بتائی، لیکن اس نے کہا، کیونکہ یہ چوری کا لگتا ہے اس لیے میں تمہیں آدھی قیمت دوں گا۔ ہمارے لیے تو وہ بھی بہت تھی، کیونکہ واقعی ہم جہاں بھی جاتے کون ہماری بات پر یقین کرتا، اس لیے ہم نے وہ 6 لاکھ ہی قبول کر لیے۔ میرا دوست وہ رقم لے کر سیدھا ریلوے اسٹیشن پہنچا اور اپنے گاؤں چلا گیا، جہاں جا کر اس نے ایک مکان اور ایک دکان خریدی اور گزر اوقات کے لیے کچھ مویشی بھی۔ آج وہ بہترین زندگی گزار رہا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس کے گاؤں کا پتہ بھی دے سکتا ہوں۔ عبدالرشید کی اس کہانی پر اگرچہ مجھے یقین تو نہیں آیا،
لیکن میں نے اسے یکسر جھوٹ بھی نہیں کہا، کیونکہ اتنا شاندار جھوٹ گھڑنے کی صلاحیتیں اس میں نظر نہیں آتی تھیں، اور وہ بھی برجستہ میرے کہنے پر۔ چنانچہ اب میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود بھی بابا جی کے قریب جا کر صورتحال کا کھوج لگاؤں گا۔ ابھی تک میں انہیں دور سے ہی دیکھتا رہا تھا۔ اس تحقیق کے سلسلے میں نے سب سے پہلے ایک شخص جو کہ یلو کیب پیلی ٹیکسی چلاتا ہے اس سے ملاقات کی۔ اس کی ہی ٹیکسی میں بابا جی اپنے مخصوص ٹھکانے تک آتے ہیں، پھر وہ ٹیکسی والا شام تک وہیں کھڑا رہتا ہے، اور جب بابا اسے واپسی کا اشارہ کرتا ہے تو وہ بڑے احترام سے دروازہ کھول کر انہیں لے کر کسی نامعلوم منزل کی جانب چلا جاتا ہے۔ جب میں نے اس سے کھوج لگانے کی کوشش کی تو اس نے کہا، صاحب جائیے، یہ آپ جیسے دنیاوی تعلیم یافتہ لوگوں کے سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ انہیں وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے دل کی آنکھیں کھلی ہوں۔ بہت قریدنے کے باوجود اس سے صرف یہی معلوم ہوا کہ صبح انہیں وہ گھر سے اٹھا کر لاتا ہے اور جہاں کہیں وہ انہیں لے کر جاتا ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ جب تم سارا دن بابا جی کی سرکاری ڈیوٹی انجام دیتے ہو تو گزر بسر کس طرح ہوتی ہے، بچوں کا پیٹ کس طرح پالتے ہو، تو اس نے کہا، صاحب میں نے کہا تھا نا کہ یہ آپ جیسے دنیا داروں کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ بہت اصرار کے بعد اس نے کہا، جب بھی بابا جی مجھے فارغ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد گھنٹے 2 گھنٹے ہی میں مجھے ایسی سواریاں مل جاتی ہیں اور ان سے اتنی آمدنی ہو جاتی ہے کہ اگر میں پورا دن بھی سواریاں اٹھاتا رہوں تو اتنی آمدنی نہیں ہوتی، اور یہ سب ایسے اللہ والوں کی خدمت کا نتیجہ ہے۔ اب تک ان کی خدمت سے تمہیں کیا فائدہ پہنچا؟ جناب یہ یلو کیب دیکھ رہے ہیں، یہ میں ان کی خدمت سے پہلے کرائے پر چلاتا تھا۔ یہ نہ صرف میں نے خرید لی بلکہ ان کی دعاؤں سے میں اس وقت اپنی 3 ٹیکسیوں کا مالک ہوں جو کرائے پر چلتی ہیں۔ یقین نہیں آتا؟ میں نے کہا تھا نا کہ یہ آپ جیسے لوگوں کے سمجھنے کی باتیں نہیں ہیں، جو ہر بات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری بے اعتباری کو دیکھتے ہوئے اس شخص نے انتہائی ناگواری سے کہا اور بابا کے قدموں میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وہاں موجود ایک اور شخص کو میں نے ٹٹولنے کی کوشش کی جو شکل و صورت سے تعلیم یافتہ دکھائی دیتا تھا۔ آپ کب سے اور کیوں بابا جی کی خدمت میں حاضری دے رہے ہیں؟ میرے سوال کرنے پر اس نے اپنی کہانی بیان کی۔ کچھ عرصے قبل ایک چلتی گاڑی نے مجھے ٹکر مار دی جس کی وجہ سے میری ٹانگوں میں بہت چوٹیں آئیں۔ زخم تو خیر بھر گئے تھے لیکن موسم کے اعتبار سے درد کی ٹیسیں تنگ کرتی تھیں۔ میں نے بابا جی کو بتایا تو اپنی عادت کے مطابق انہوں نے کہا، دعا کریں گے، اللہ خیر کرے گا۔ 3-4 دن بعد راہ چلتے ایک صاحب نے آواز دی اور فرمانے لگے، آپ کی ٹانگوں میں تکلیف ہے کیا؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ کہنے لگے، گھر کا نمبر بتا دیں، آپ کے علاقے ہی میں رہتا ہوں، میں آ کر مالش کر دیا کروں گا، انشاءاللہ آپ کی تکلیف جاتی رہے گی۔ میں نے انہیں گھر کا نمبر بتایا اور شام کو ہی وہ حضرت ایک تیل کی شیشی لیے حاضر ہو گئے، اور مسلسل 4 دنوں کی مالش سے نہ صرف مجھے آرام آ گیا بلکہ اب زمانہ ہوا وہ تکلیف پھر نہیں ہوئی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کر کے کہا، آپ کی اس خدمت کے عوض کیا پیش کروں؟ وہ صاحب کہنے لگے، بھائی میں عطائی تھوڑی ہوں کہ آپ میرا معاوضہ پیش کریں گے۔ میں تو ایک بڑی فیکٹری میں ہوں اور کسی کے حکم پر یہاں آیا تھا، اور جس کے حکم پر میں یہ خدمت انجام دے رہا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ اپنے وقت کی بہت بڑی ہستی ہیں، بس آپ ان کے پاس جایا کریں، انشاءاللہ بہت فیض پہنچے گا آپ کو۔ بس جناب، اس کے بعد سے مجھے جب بھی وقت ملتا ہے ان کی خدمت میں دعاؤں کی طلب کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں۔ یہ صاحب کیونکہ تعلیم یافتہ لگے تھے، محض عقیدت مند نہیں جو ایسے لوگوں کو اللہ کے اوتار کے روبرو پیش کرتے ہیں، اس لیے ان کی بات دل کو لگی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں بالمشافہ بابا سے ملاقات کر کے ان کے بارے میں خود تفتیش کروں گا اور دیکھوں گا کہ حقیقت کیا ہے، وہ ڈھونگی ہے یا واقعی اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے بندوں کی خدمت کے لیے مامور کیا ہے۔ اگلے روز پہلے سے طے شدہ پلان کے مطابق دفتر کے چند ضروری کام نمٹا کر میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو بابا جی کے قریب جمع تھے۔ انتہائی خستہ کپڑوں میں ملبوس وہ فیکٹری کے دروازے پر ایک چبوترے پر بیٹھے تھے اور وہی ٹیکسی ڈرائیور نہایت عقیدت سے نوالے بنا کر ان کے منہ میں ڈال رہا تھا، یعنی بابا جی اپنے لنچ میں مصروف تھے۔
میں جو کہ حقیقت تک پہنچنے کا مصمم ارادہ کر چکا تھا، اس لیے ان کے لنچ ختم ہونے کا انتظار کرتا رہا، جس کے بعد انہوں نے لوگوں کے مسائل سننے تھے۔ کھانا ختم کر کے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان سے چند قدم کے فاصلے پر لوگوں نے ایک قطار بنا لی اور اپنا نمبر آنے پر اس قطار سے ایک شخص آگے بڑھ کر بابا جی تک جاتا اور اپنا مسئلہ بیان کرتا۔ میرا نمبر آنے پر میں قدم آگے بڑھا کر بابا جی تک پہنچا۔ میں نے سلام کیا اور اس وقت حیران رہ گیا جبکہ نہایت شائستگی سے بابا جی نے نہ صرف سلام کا جواب دیا بلکہ بڑی نفیس اردو میں فرمایا، ہمیں محمد خان کہتے ہیں، آپ کی تعریف؟ میں تو اتنی شستہ اردو سن کر چند لمحوں کے لیے چکرا گیا، کیونکہ میں تو انہیں کوئی اجڑ گنوار مجذوب سمجھ رہا تھا۔ اتنی شائستگی کی توقع مجھے نہ تھی۔ بہرحال سنبھل کر اپنا تعارف کرایا۔ جی فرمائیے، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم دعا کریں گے، اللہ خیر کرے گا۔ اس وقت تک میں اپنی حیرانگی پر قابو پا چکا تھا۔ عرض کی، بابا جی اللہ کا کرم ہے، نہ مجھے کوئی پریشانی ہے نہ ہی کوئی مسئلہ، بس دعا کیجئے اللہ اپنا کرم جاری رکھے۔ ہاں ہم دعا کریں گے، اللہ خیر کرے گا۔ بابا جی ایک دعا اور کریں، میری 2 جوان بیٹیاں ہیں، بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی جانب سے فکر مند ہوں، اللہ جلد از جلد ان کا رشتہ کرا دے اور مجھے اس فرض سے سبکدوش کرے۔ بابا جی نے 2 قدم آگے بڑھ کر آسمان کی جانب منہ کر کے کچھ الفاظ ادا کیے جو میں نہ سن سکا۔ پھر وہ 2 قدم پیچھے ہٹے اور کہنے لگے، ہم نے دعا کر دی ہے، اللہ خیر کرے گا۔ میں ان سے اجازت لے کر پیچھے ہٹنے لگا تو کہنے لگے، آپ کے پاس کچھ ٹوٹے پیسے ہوں گے؟ میں نے جیب سے 10 روپے نکال کر پیش کیے جو انہوں نے اپنی جیب میں بغیر دیکھے ٹھونس لیے۔ میں ان تمام کہانیوں سمیت اپنے دوست کرم فرما اور مشہور ریسرچ سکالر جناب ڈاکٹر فرقان سرمد صاحب، جو نہ صرف قرآن پاک کے عالم ہیں بلکہ ایسٹرالوجی میں میک گل یونیورسٹی کینیڈا سے PhD ہیں اور اکثر الجھے ہوئے مسائل پر اپنے مخصوص اور بآسانی سمجھ میں آنے والے دل نشین انداز سے سمجھانے کے لیے شہرت رکھتے ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو بات کہے وہ اللہ تعالیٰ منو ان پوری فرما دے؟ ڈاکٹر صاحب نے اس سلسلے میں پہلے تو مجھے حضرت داتا گنج بخش کی تحریر کردہ کشف المحجوب پڑھنے کے لیے عنایت فرمائی جو میرے اوپر سے گزر گئی، ماں سوائے اس ایک پیراگراف کے جو اولیاء مستورین یا رجال الغیب کے بارے میں ہے، جس میں انہوں نے بیان فرمایا کہ آسمان سے بارش ان لوگوں ہی کی برکت سے ہوتی ہے، زمین سے سبزہ ان کی برکت سے نکلتا ہے، نیز مسلمانوں کو کافروں پر فتح بھی ان کی ہی برکت سے ہوتی ہے، ان کی تعداد 4000 ہوتی ہے، وہ خلق کی نظر سے پوشیدہ رہتے ہیں، نہ وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، نہ اپنے حال سے آگاہ ہوتے ہیں اور ہر حال میں مخلوق سے اور اپنے آپ سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ جن حضرات کو دنیا میں حل و عقد کا تصرف حاصل ہے ان کی تعداد 300 ہے، ان کو اخیار کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ 40 اور ہوتے ہیں جو ابدال کہلاتے ہیں، 7 اور ہیں انہیں ابرار کہا جاتا ہے، 4 اور ہوتے ہیں جن کو اوتار کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ 3 اور ہیں جن کو نقبا کہا جاتا ہے، ان سب سے بڑھ کر ایک اور ہوتا ہے جس کو غوث یا قطب کہا جاتا ہے۔ یہ سب ولی اللہ ہوتے ہیں اور اپنے اپنے امور میں ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، یعنی ان کا تعلق افسر اور ماتحت کا ہوتا ہے۔ اگلے دن میں پھر ڈاکٹر فرقان صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے بیان کیا کہ ڈاکٹر صاحب اس کتاب سے تو میں خاک بھی نہیں سمجھ سکا۔ تب ڈاکٹر صاحب نے کمال مہربانی سے قرآنی آیات اور حدیث سے یہ معاملہ سمجھایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنی ذات کو فنا کر دیتے ہیں، اور اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو بھی اللہ کے لیے اور نفرت کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے، یعنی وہ اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں۔ ایسی لوگوں کے لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں۔ ایسے لوگوں کو نہ ڈر خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوتے ہیں۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات کس طرح پوری ہو جاتی ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں، آپ ایک کمپنی کی ذمہ دار آسامی پر فائز ہیں،
اگر میں کسی شخص کو اپنے کارڈ کے ساتھ اس درخواست کے ساتھ آپ کے پاس بھیجتا ہوں کہ برائے کرم ان صاحب کا کام کر دیں تو میں ذاتی طور پر ممنون رہوں گا۔ آپ چاہے بادلے نخواستہ وہ کام کرتے ہیں لیکن کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے کہ میں آپ کا دوست ہوں۔ دراصل آپ یہ کام اس شخص کا نہیں کر رہے ہوتے ہیں بلکہ اپنے دوست کو خوش کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب ایک ولی اللہ یعنی اللہ کا دوست کسی سوالی کے لیے کہہ دیتا ہے کہ جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا، تو وہ ایک تو یہ کام اللہ کی مخلوق کی خدمت کے پیش نظر کر رہا ہوتا ہے، دوسرے اسے اپنے محبوب دوست یعنی اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ اسے مایوس نہیں کرے گا کیونکہ وہ خود اس شخص کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کام کو اپنے دوست کی خوشنودی کی خاطر کرتا ہے۔ اس واقعے کے ٹھیک ایک ہفتے کے بعد بالکل غیر متوقع طور پر میرے ایک عزیز دوست کا فون آیا کہ ان کی کسی جاننے والے کے صاحبزادے سعودی عرب سے آئے ہوئے ہیں، وہ لوگ اس کی شادی کے لیے کسی مناسب لڑکی کی تلاش میں ہیں، اگر آپ کہیں تو آج شام میں انہیں اس مقصد سے آپ کے گھر بھیج دوں۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ شام کو وہ لوگ میری بیٹی کو دیکھنے آئے اور دوسرے روز ہمیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ وہیں بیٹھ کر بنا کسی شرط کے رشتہ طے ہوا اور صرف ایک ہفتے کے اندر اندر منگنی طے ہو گئی۔ یہ بھی طے ہوا کہ شادی تقریباً 2 سال بعد لڑکے کی سعودیہ سے واپسی پر ہوگی، لیکن 6 ماہ بعد لڑکا سعودیہ سے واپس آ گیا اور رخصتی عمل میں آ گئی۔ ماشاءاللہ بہت فرما بردار اور سمجھدار لڑکا ہے اور آج میری بیٹی اپنے گھر میں ایک کامیاب زندگی گزار رہی ہے۔ اللہ نے اس کے صحن گلشن میں بیٹوں کی صورت میں 2 پھول بھی کھلا دیے ہیں جن کو دیکھ کر میں جیتا ہوں۔ جی ہاں، میرا نواسہ ذیشان افتخار احمد اور دائم افتخار احمد، جن کی معصوم صورت اور ادائیں میرا خون بڑھا دیتی ہیں۔ لیکن یہ بات میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ یہ ان بابا جی کی دعاؤں کا اثر تھا، یہ محض اتفاق کہ ان کی دعاؤں کے ایک ہفتے بعد ہی بیٹی کا رشتہ آیا اور ہو گیا۔ واقعی اللہ کے اپنے بھید ہیں اور ان سے صرف وہی واقف ہے۔ ایسا واقعہ سن کر میں تو یہی کہتا ہوں، الہی یہ تیرے پر اسرار بندے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ کی عقل اس کہانی کو تسلیم کرتی ہے جس کا ایک ایک لفظ حقیقت پر مبنی ہے؟ اس کہانی کا ماخذ ہے مافوق الفہم، مرتبہ محمد فہیم، کراچی، 2007۔ اور اس کتاب میں اس کہانی کا عنوان ایک بزرگ شخصیت کی زندگی کا عکس دیا گیا ہے۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔